بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: شوال کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی شادی ہوئی تھی؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بعد رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی تھی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کب ہوا؟ جواب: حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ سوال: شوال کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی زوجہ کا انتقال ہوا؟ جواب: ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ سوال: شوال کے مہینے میں مسلمانوں کو کون سی بڑی فتح ملی؟ جواب: شوال 8 ہجری میں طائف کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا تھا، جو بعد میں مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ سوال: کیا شوال کے مہینے میں کوئی مشہور صحابی شہید ہوئے؟ جواب: جی ہاں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ سوال: شوال کا مطلب کیا ہے؟ جواب: عربی زبان میں شوال کا مطلب ہے بلندی یا اٹھنا، کیونکہ اس مہینے میں اونٹنیوں کا دودھ کم ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ جواب: نہیں، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ یہ دن خوشی اور شکرانے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ سوال: شوال میں صدقہ خیرات کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق صدقہ خیرات سے مصیبتیں ٹلتی ہیں اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سوال: محرم الحرام کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسے حرمت والے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جنگ کرنا منع تھا۔ سوال: یوم عاشوراء کیوں مشہور ہے؟ جواب: یہ وہ دن ہے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ سوال: حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں کیا مقام تھا؟ جواب: حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے اور انہوں نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر قربانی دی۔ سوال: صفر کے مہینے میں کون سا مشہور واقعہ پیش آیا؟ جواب: اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا، جو ربیع الاول میں آپ کے وصال پر منتج ہوا۔ سوال: کیا صفر کے مہینے کو نحوست والا مہینہ سمجھنا درست ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں سمجھا جاتا، یہ ایک غلط عقیدہ ہے۔ سوال: ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ جواب: 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کب ہوا؟ جواب: 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا۔ سوال: ربیع الثانی میں کس بڑی شخصیت کا انتقال ہوا؟ جواب: اس مہینے میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ سوال: جنگ موطا کب ہوئی؟ جواب: 8 ہجری میں جنگ موطا ہوئی، جس میں حضرت جعفر طیار، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے۔ سوال: جمادی الثانی مہینے میں کس عظیم خاتون کا انتقال ہوا؟ جواب: حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال جمادی الثانی میں ہوا۔ سوال: رجب کی فضیلت کیا ہے؟ جواب: یہ حرمت والا مہینہ ہے جس میں جنگ منع تھی۔ سوال: معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب: 27 رجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا۔ سوال: شب برات کی کیا حقیقت ہے؟ جواب: 15 شعبان کی رات کو مغفرت کی رات کہا جاتا ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کس عبادت کا اہتمام زیادہ کرتے تھے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ سوال: رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ جواب: یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اور اس میں روزے فرض کیے گئے۔ سوال: لیلۃ القدر کس مہینے میں آتی ہے؟ جواب: رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک میں آتی ہے۔ سوال:
شوال میں کون سی اہم جنگ ہوئی؟ جواب 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی۔ سوال شوال کے 6 روزے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ جواب حدیث کے مطابق جو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ سوال ذی القعدہ یہ مہینہ کیوں اہم ہے؟ جواب یہ بھی حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جس میں جنگ کرنا منع تھا۔ سوال حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ جواب حج ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ سوال قربانی کس دن کی جاتی ہے؟ جواب 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے۔ سوال وہ کون سا درخت ہے جس کے نیچے شیطان بیٹھتا ہے؟ جواب بیری کا درخت، جب اس پر شرک اور جادو کے اعمال کیے جائیں۔ سوال وہ کون سا پرندہ ہے جو کبھی زمین پر نہیں آتا؟ جواب البتروس۔ سوال وہ کون سا جانور ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا لیکن اس کا نام نہیں بتایا گیا؟ جواب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ سوال وہ کون سا پانی ہے جو پینے کے بعد پیاس نہیں لگتی؟ جواب جنت کا کوثر۔ سوال وہ کون سی مخلوق ہے جو صرف اللہ کے حکم سے زمین میں داخل ہوتی ہے؟ جواب دابۃ الارض، قیامت کے قریب نکلنے والی مخلوق۔ سوال وہ کون سی رات ہے جس میں ہر فیصلہ لکھا جاتا ہے؟ جواب شب برات۔ سوال دجال کی سب سے بڑی فتنہ انگیزی کیا ہوگی؟ جواب وہ خود کو خدا کہلائے گا اور مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا۔ سوال وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب مرنے والے کو اپنے اچھے یا برے انجام کا پتہ چل جاتا ہے؟ جواب جب موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے تب روح کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نیک روحیں فرشتوں کو حسین شکل میں دیکھتی ہیں اور برے لوگ خوفناک شکل میں۔ سوال کیا مرنے کے بعد روح اپنے گھر والوں کو دیکھ سکتی ہے؟ جواب کچھ روایات کے مطابق اللہ نیک روحوں کو اپنے عزیزوں کی زیارت کرنے کا موقع دیتا ہے لیکن برے لوگوں کی روحیں قید میں رہتی ہیں۔ سوال سب سے زیادہ تکلیف دہ موت کس کی ہوگی؟ جواب سب سے زیادہ سخت موت ظالم حکمرانوں، دھوکہ بازوں اور اللہ کے نافرمانوں کی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی روح کو لوہے کی کنگھی سے کھینچا جائے گا۔ سوال کیا مرنے والا شخص اپنی موت سے کچھ دن پہلے اس کے آثار محسوس کر سکتا ہے؟ جواب کئی لوگ مرنے سے پہلے غیر معمولی خواب دیکھتے ہیں، غیر معمولی وائبرز محسوس کرتے ہیں یا بعض دفعہ ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ سوال اچانک رات کو چونک کر اٹھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب سائنسی طور پر یہ نیند میں ایک جھٹکا ہوتا ہے لیکن روحانی طور پر بعض علماء کا ماننا ہے کہ کسی نادیدہ مخلوق کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ سوال خواب میں سانپ دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب سانپ کا خواب دشمنی، حسد اور شیطانی اثرات کی نشانی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بار بار دیکھے تو اسے صدقہ دینا چاہیے۔ سوال وہ کون سا عمل ہے جو قبر میں روشنی بکھیر دیتا ہے؟ جواب قرآن کی تلاوت، صدقہ اور نماز تہجد قبر کو نورانی بنا دیتے ہیں۔ سوال دجال کب نکلے گا اور اس کی سب سے بڑی طاقت کیا ہوگی؟ جواب دجال کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا اور اس کی سب سے بڑی طاقت یہی ہوگی کہ وہ جنت اور جہنم جیسی چیزیں دکھائے گا جبکہ حقیقت میں وہ دھوکہ ہوگا۔ سوال قیامت کے دن کون سا سوال سب سے پہلے پوچھا جائے گا؟ جواب سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسانی سے حساب میں آ جائیں گے۔ سوال وہ کون سا شخص ہے جس پر قبر بھی تنگ ہو جاتی ہے چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو؟ جواب بعض روایات کے مطابق جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے قبر اس پر بھی تنگ ہو سکتی ہے چاہے وہ نیک اعمال کرتا ہو۔ سوال کیا قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ اپنے رشتہ داروں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب بعض احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ جب دفن کر کے لوگ واپس جاتے ہیں تو مرنے والا ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ سوال وہ کون سا لمحہ ہے جب فرشتہ انسان کی روح کھینچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ جواب جب انسان کی زندگی کی آخری چند سانسیں باقی ہوتی ہیں تو اس وقت فرشتے اس کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر چیز لکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔
سوال: خواب میں اپنے مردہ رشتہ داروں کو دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: اگر وہ خوش نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نیک انجام کو پہنچا، اور اگر وہ پریشان ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دعا یا نیک عمل کے محتاج ہوں۔